کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بکاس سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا نصیب ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی تعریف۔ تعریف رضی کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، اور اچھی طرح ہلیلویا، تعریف بڑے کی تعریف۔ آواز تھوڑی سی کلیئر غور کرتے ہیں۔ آج مبارک حالی کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج کا جو مضمون ہے وہ ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے۔ بولیں گے میرے ساتھ، مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، یعنی کہ خدا سے ہے۔ مبارک حالی کو ہم غور سے اگر دیکھیں تو یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم غور کریں تو ہر شخص پاورفل ہونا چاہتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو، ہم جیسا کوئی نہ ہو، ہماری قوت سب سے زیادہ ہو، ہماری پہچان سب سے زیادہ ہو، ہمارے ریلیشن سب سے زیادہ ہو، اور ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کسی اور کے اندر نہ ہو۔ اور کئی دفعہ ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ پہلوان جو ہے وہ اپنی جسمانی قوت بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اچھی خوراک کھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ایکسرسائز کرتا ہے۔ سب سے ضروری ہے خوراک سے میرے لوگ موٹے بندے بھی کھا لیتے ہیں، اور وہ باڈی بلڈر نہیں بنتے۔ باڈی بلڈر بننے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، مسلز بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جو پہلوان ہوتے ہیں، باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ میرے جیسی طاقت کسی کے اندر نہ ہو۔ لیکن عزیزو، جسمانی جسم کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، روحانی روح کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سب سے اتم بات ہے آپ جسمانی طاقت حاصل کریں یا روحانی طاقت حاصل کریں، آپ کا اور میرا فوکس صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ چاہے میں روحانی ترقی کروں یا جسمانی ترقی کروں، میری قوت کا چشمہ نہ کوئی انسان، نہ انسان کا کوئی عمل، نہ انسان کی کوئی تعلیم، اگر میری زندگی کے اندر کوئی قوت ہے تو اس کا چشمہ خدا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، اگر آپ اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیتے ہیں کہ میری قوت تو میرے خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس قوت کو کوئی آپ کے اندر سے چھین نہیں سکے گا۔ آپ کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، وہ دینے والا آپ کے لیے ہمیشہ رزق بھیجتا رہے گا، اور آپ برکت پر برکت پاتے رہیں گے۔ خدا کا بندہ زبور 84 کے اندر اس کا ایک فارمولا دیتا ہے، اس قوت کو لینے کے لیے جو خدا سے ملتی ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے حضور آ کر امپاور ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور آ کر زور حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ مثال آپ کو سنائی، جب ہمارا موبائل جو ہے اس کی بیٹری
डेड हो जाती है या उसकी चार्जिंग कम हो जाती है तो क्या करना पड़ता है? अधिक क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और जब वो चार्ज हो जाता है फिर क्या होता है? फिर वो एक्टिव हो जाता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त हो जाती है, ना वो हैंग होता है, ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है। ठीक उसी तरह मैं और आप मंडे से लेकर हफ्ते तक अपनी दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, पढ़ाई करते हैं और तरह तरह की मसरूफियात में हम अपना वक्त गुजारते हैं और ये पूरा हफ्ता हम रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, हमारी चार्जिंग कम हो जाती है। लेकिन जब हम संडे को खुदा के हुजूर आते, जब हम खुदा की हुजूरी में आते, वक्त गुजारते हैं, तो याद रखिए जैसे आपका डेड मोबाइल चार्जर पर लगाने की वजह से चार्ज हो जाता और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ठीक उसी तरह ईमानदार पूरा हफ्ता अपनी चार्जिंग कम करता है, लेकिन इतवार को खुदा के हुजूर आकर वो दोबारा से बहाल हो जाता है और उसकी चार्जिंग फिर 100% हो जाती है। वो फिर इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, वो फिर दुनिया के कामों में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बुलंदों से क्या हालेलुया। तो ये मेरी बात उन बहन भाइयों के लिए खास तौर पर है जिनके शिकारी दुआ कर लेते हैं, इनमें खुदा की जरूरत आने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें वो भी बेहतर है, वो भी अच्छा है, लेकिन चार्ज होने के लिए आपको खुदा के घर में आना पड़ेगा। चार्ज होने के लिए हमें खुदा की हुजूरी में आना पड़ेगा। और इसी बात को ज़बूर नवीस 5वीं आयत में, ज़बूर 84 उसकी 5वीं आयत में आता है, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है। और अगली बात वाज़ेह कर देती है कि जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। हालेलुया। जिसके दिल में खुदा के घर की शाहराहें हैं, जिसका ध्यान खुदा के घर की तरफ लगा रहता है, जिसके दिल में खुदा के घर जाने की हमेशा सली होती है कि मैं जैसी भी कंडीशन में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं टेंशन में हूं, मैं किसी भी तरह के प्रेशर में हूं, मैं खुदा के घर जाऊंगा तो खुदा मेरे सारे मामला दुरुस्त कर देगा, खुदा मेरी लाइफ की कमियों को दूर कर देगा। तो ये मेरे और आपके ऊपर है मेरे भाई मेरी बहन। जब भी आप महसूस करें कि आप कमजोर हैं, खुदा के कदमों में आ जाइए, वो आपकी ताकत को बढ़ा देगा। याद रखें मुश्किल हालात में हम क्या करते हैं? हम सहारा ढूंढते हैं, कोई सिफारिश मिल जाए, कोई इस मसले में से निकालने वाला मिल जाए, है ना? कोशिश होती है हमारी, और फिर हम अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तरीके अपनाते हैं कि यार काश कभी निकल जाए। लेकिन याद रखिए जिसकी कुव्वत आसमान से आनी है उसके दिल में खुदा के घर की शाहराहें रहती है, उसके दिल में यही रहता है मैं खुदा के घर में जाऊं और खुदा मेरे मामला को दुरुस्त कर देगा। और मुझे इस बात की हमेशा खुशी है कि मुझे कई दफा तकरीबन हर इतवार चर्च में कलाम के बाद मुझे बहन भाई खानदान आते हैं, कहते हैं आज खुदा ने हमारे लिए कलाम को नाज़िल फरमाया, आज मेरे घर के लिए, मेरी मुश्किल के लिए खुदा ने कलाम नाज़िल किया। तो अगर वो घर ही रहता, तो अगर वो अपने घर में बैठा रहता तो क्या ये मामला दुरुस्त होता? क्या खुदा उसके साथ बोलता? नहीं, हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है। हालेलुया। और खुदा का घर वो पनाहगाह है जहां हर एक को पनाह मिल जाती है। हालेलुया। अब इब्लीस कहता तू ना नहीं करते, तू तो बड़ा जबरदस्त बंदा बनेंगे, तुझे क्या जाने की जरूरत है? एक ये इब्लीस का तरीकाकार है, तेरी दुआवां ना इंज हो जाता, तेरी दुआवां ना इंज हो जाता, ओ भाई तुझे तो जाने की जरूरत नहीं। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका इब्लीस का ये है कि तू ना जाए, तू तो बहुत गुनाहगार है, तू तो खुदा के खिलाफ गुनाह ही बड़े कितने, तेनू खुदा ने कितने कबूल करना है,
تینوں خدا نے قبول کوئی نہیں کرنا. اور یاد رکھیے ہم دونوں طرف خدا کی بات نہیں ابلیس کی بات کو مانتے ہیں, کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ یہ کمی میں ہے, یہ کمزوری میں ہے, یہ مشکل میں ہے, یہ حسد میں ہے, یہ جھگڑے میں ہے, یہ غصے میں ہے, یہ خدا کے گھر میں چلا گیا تو یہ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی اور یہ آرام میں آ جائے گا. وہ کہنا کہا ہی نہ چپ کر کے, اور ہم اس کی بات مانتے ہیں. اور یاد رکھیں خدا کے حضور ہمیں قوت ملتی ہے, ہمیں زور ملتا ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, اور ہم خدا کے گھر کی طرف اپنا منہ کر دیتے ہیں. جب بھی کمزور ہو خدا کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے, خدا آپ کی روحانی اور جسمانی قوت کو بحال کر دے گا. اب تھوڑا غور کرتے ہیں روحانی قوت, اسٹرینتھ کیا ہے ہماری. ہماری روحانی قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا کی پاک ذات ہے, وہ زندہ آسمانی خدا ہے. ایسے نہیں داؤد کہتا اکھیاں چکنا ہاں میں والے تے مدد نہیں میں کس نو پکارا, ہے نا. کہتا اکھیاں چکنا ہاں میں وال پہاڑا تے مدد نہیں میں کس نو پکارا, میری مدد نو رب آپے آوے. میری مدد کرنے کے لیے میرا رب ہی آئے گا, کیونکہ جب میں پہاڑوں کی طرف نظریں اٹھاتا ہوں تو وہاں پر تو مندر ہے, وہاں پر تو غیر معبود ہے, وہاں پر تو ادر گاڈز کے گھر ہے, لیکن میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میری مدد تو آسمان سے آئے گی. ہلیلویا. میری مدد آسمان سے آئے گی, میری قوت آسمان سے آئے گی, میرا زور آسمان پر ہے, اور میں اسی زور کا انتظار کروں گا, میں اسی کے گھر جاؤں گا. اور ساتھ ہی کہتا ہے میں خوش ہویا جب منو آکر لگے کہ آؤ, میں خوش ہویا جب منو آکر لگے کہ آؤ. یہ وعدے کر تو کئی بڑی لرزی ہوتی, کئی سورے دے کر تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آؤ سونے چلیے, اتنے سیوا سوا ہوتی ہے نا, تو کئی جانے بستی بھی ہوتی ہے پھر بھی اتنے جاتے ہیں. بھائی انسان ہے, وہ اپنی جتنے مرضی کلوز ہے, لیکن یاد رکھیے قوت آسمان سے جس کی آتی ہے وہ ہمیشہ بابرکت رہتا ہے, اور اس کا دھیان خدا کے گھر کی طرف لگا رہتا ہے, اور کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا. بنی اسرائیلی جو تھے وہ خاندان سمیت خدا کے گھر میں جاتے تھے. 3 بڑی عیدیں تھیں جو وہ خاندان کے ساتھ مناتے تھے. پہلی عید تھی عید فصح, دوسری عید پینتیکوست, اور تیسری عید جو تھی وہ عید خیام تھی. یہ روحانی اجتماع ہوا کرتے تھے, اور اس میں بنی اسرائیلی جہاں مرضی ہوتے تھے وہ یہ عیدیں منانے کے لیے پہنچ جاتے تھے خدا کے حضور. اب عید فصح خاندانوں سمیت جب وہ برہ کھاتے تھے, فصح مناتے تھے, تو اس فصح کو وہ مصر کی رہائی کے یادگاری کے طور پر کہ ہم کس طرح مصر کی غلامی میں سے نکلے, اور کس طرح خدا نے ہمیں مصر کی غلامی میں سے راتوں رات نکالا, کیسے خدا نے ہمیں غلامی کے گھر میں سے نکالا. یہ اس دن کو یاد کرتے تھے کہ کیسے خدا نے میرے لیے بڑا کام کیا. عید پینتیکوست جو تھی وہ پہلی فصل کے پھولے کو ہلانے کی عید تھی, اور یہ بھی خاندانی طور پر وہ پورا خاندان لے کر آتے تھے. اپنا پہلا فصل کا پہلا پھولا کاٹ کر خاندان کے پاس لاتے تھے, قائن کے پاس لاتے تھے. قائن کیا کرتا تھا, خدا کے حضور میں اسے ہلاتا تھا, اور یہ بھی خاندانی طور پر کرتے تھے. اور تیسری بات جو تھی وہ عید قیام تھی, وہ اس بات کی یادگاری کیے کرتے تھے کہ ہم خیموں میں زندگی گزارتے تھے, ہم نے خیموں میں ایک بڑا عرصہ رہ کر زندگی گزاری ہے. ان عیدوں کا
جو تعلق ہے وہ آج بھی مسیحی روحانی زندگی کے ساتھ گہرا ہے. عید فصح جو ہے، فصح کا مرہ جو ہے، وہ آج بھی موجود ہے، لیکن اسرائیلیوں کی طرح بکرے بچھڑے نہیں، وہ یسوع مسیح کی ایک اور واحد اصلی قربانی میں تبدیل ہو گیا ہوا ہے. اور وہ عید فصح جو ہے، آج ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں. ہاللیلویہ. پھولوں کے ہلانے کی عید، پہلے پھلوں کی عید جو کہلاتی تھی، عید پینتیکوست جو کہلاتی تھی، وہ ہمیں روح القدس کے نزول کی عید کی طور پر مل گئی ہے. جو عید پینتیکوست وہ ہلاتے تھے، آج ہم روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں. اور عید خیام وہ آج بھی مناتے ہیں، خیموں میں کچھ وقت گزارتے ہیں، خاص مخصوص وقت گزارتے ہیں. لیکن ہمارے لیے عید خیام جو ہے وہ اب زمین پر نہیں ہے، ہم آسمان پر جا کر اس عید کو منائیں گے کہ ہم نے زمین پر خیمہ کے گھر میں زندگی گزاری ہے. اب ہمارا اصل آرام کا جو ہے وہ آسمان ہے، اور وہی ہمیں واپس جا کر رہنا ہے. جب تک وہ خدا کے حضور وفادار رہے، جب تک وہ خدا کے گھر میں جاتے رہے، زوراور رہے. لیکن جو ہی انہوں نے نافرمانیاں شروع کی، خدا کے گھر میں جانا بند کیا، خدا کے گھر سے منہ موڑ لیا، قوت کم ہونا شروع ہوگی، چارجنگ کم ہونا شروع ہوگی. خدا کے ساتھ جو رفاقت کا رشتہ تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اور کرتے 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 ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی. ان کی حالت جو عروج پر تھی، جو خدا کے گھر، خدا کے قدموں میں جانے کی وجہ سے جو کہ پوری دنیا سے کانپتی تھی، اب وہ مشکل حالات میں جاتے جا رہے تھے. انہیں مشکلات آنا شروع ہو گئی، وہ ٹینشن کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے، وہ زوراور تھے، کمزور ہونا شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ خدا سے دوری تھی. اس کی وجہ جو ہے وہ خدا کے گھر سے دوری تھی. آپ بھی کر کے دیکھ لیجیے، آپ خدا کے گھر سے چند ہفتے چھٹی کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا آنے کو. پہلے اتوار آپ کو تھوڑا سا پاک کروا کے کہے گا یار تو آیا نہیں. دوسرے اتوار پھر ہلکا سا احساس ہوگا کہ مجھے خدا کے گھر میں جانا چاہیے. لیکن تیسرے اتوار، اور چھٹوں پر 2 اتوار بھی گئے تھے، جاؤ گے تو کی ہو جائے گا. چوتھے اتوار آپ کے اندر سے خدا کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، کہانی مک جائے گی. آپ جائیں یا نہ جائیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ خدا کے قدموں میں آتے تھے تو آپ کی روحانی حالت کچھ اور تھی، لیکن جب آپ نہیں آتے تو آپ کی کمزوری کی حالت کچھ اور ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے، خدا کے قدموں میں رہے، خدا کے ساتھ ان کا تعلق رہا، زور پر رہے. جہاں سے گزرتے تھے قومیں کام کرتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے بادشاہ کام کرتے تھے. لیکن خدا سے دوری ہوئی، غیر معبودوں کے ساتھ یاری ہوئی تو کیا ہوا؟ غیر قومیں آ کر چڑھ گئی، غیر قوموں نے آ کر پکڑ لیا، غیر قوموں نے آ کر اسے دبوچ لیا اور 70 سال کی سیری میں چلے گئے. 70 ایئرس. 70 سال کا مطلب ہے 2 نسلیں. 70 سال کا مطلب کیا ہے جی؟ 2 نسلیں. 2 نسلیں خدا سے دور ہو گئی. عزیزوں، آپ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، مبارک ہے جو خاندان سمیت آئے ہیں. قرآن کھڑا کیجیے جس کی جن کے بچے بھی ساتھ آئے ہیں. گریٹ گریٹ، تھینک یو سو مچ. میں تو اتنے بھی پتا چلا. یہ جو ہے کہڑے کہڑے خاندان سمیت آئے؟ شاباش. جی تو بتائیے کون کون خاندان سمیت آیا؟
میں آ گیا ہوں، ہاتھ کھڑا کیجیے، بتائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پورا ہاتھ کھڑا جی، پورا 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 نہیں نظر آ رہا، شاباش، اچھی تعداد ہے، کوشش کیجیے یہ تعداد بڑھے، کوشش کیجیے خاندان پورا کا پورا آئے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ گھر دے سارے صحت مند ہون تے ایک بندہ کمزور جا لا جا لاغر جا ہوئے؟ چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کٹھے ہو کر سارے آئیں، کٹھے ہو کر آئیں، تاکہ ہم خاندانی زور لے کر جائیں، خاندانی قوت لے کر جائیں۔ اور بنی اسرائیلی بڑے شوق سے ٹولیاں کی ٹولیاں جاتے تھے خدا کے گھر میں، لیکن جب خدا سے وفاداری نہیں رہی تو پھر آ گئی دنیا داری۔ سب سے پہلے قوت کم ہو گئی، لوگ کا تے رو بھی نہیں رہا، جو دنیا کا رو تھا نا دنیا کے اوپر بنی اسرائیلی کا، وہ ختم ہو گیا، لوگ کی ڈرنا بند ہو گیا، لو یار یہ تو آپ ہی لڑتے رہتے ہیں، انہیں خداوں کو سی ڈرنے ہیں، انہیں خداوں کو ایک ٹرے پھرتے ہیں، وہ انہوں کا کوئی دین مان نہیں گا۔ پھر آگے چل کر کیا ہوا؟ غربت آئی، بیماری آئی، دشمن، وبا، کال، یہ ساری گلاں آئیاں تے اینڈ کتنے ہویا؟ اسیری غلامی، غلامی میں چلے گئے۔ ہمارے لوگ بھی غلامی میں چلے جاتے ہیں، آئیڈلز اپنی لائف میں وہ ادر گاڈز کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے زورآور ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم زندہ خدا سے دور ہو کر ویلیو لیس ہو جاتے ہیں، آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، خدا کے حضور بھی انسان کے حضور بھی۔ ویلیو انہی کی ہے جو خدا کے حضور آتے ہیں، بیماری میں بھی، دکھ میں بھی، ٹینشن میں بھی، پریشانی میں بھی، جو خدا کے گھر میں آتے ہیں ان کو قوت ملتی ہے، کیونکہ قوت کا سرچشمہ آسمان پر ہے۔ اور جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ آسمان پر ہے، مبارک ہے وہ، کیونکہ کلام آج انہیں مبارک کہتا ہے، آج کلام انہیں مبارک کہتا ہے۔ بائبل مقدس کے چند پرانے اور نئے عہدنامہ میں ایسے خاندان، ایسے لوگ جنہوں نے خدا کی شاہراہیں کسی حال میں نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے پرانے عہدنامہ کا ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے، اس کا نام سموئیل ہے۔ وہ بچہ ہے لیکن خدا کے ساتھ وفادار ہے، لیکن اس کی ماں نے کمال کر کے دکھا دیا۔ حنا اس کی ماں تھی اور بڑھاپا ہو گیا، اولاد نہیں ہے، پریشانی کی حالت ہے، لیکن وہ خدا کا گھر کبھی نہیں چھوڑتی تھی، بولے ہاللیلویا۔ خدا کے گھر آنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، اس کی تعریف و تمجید کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، اور بالآخر کیا ہوا؟ اس کی کمزوری میں ہی خدا نے اسے زور بخشا اور بنی اسرائیل کا بڑا سورما سموئیل اسے عطا کر دیا۔ ایک اور شخص بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے جو خدا کا گھر نہیں چھوڑتا، جس کے اندر سے خدا کے گھر کی شاہراہیں جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی، اس کا نام دانیال ہے۔ اسیری کے دور میں ہے، بادشاہ کا حکم ہے کوئی شخص کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، صرف میری ذات سے مانگو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو جڑے مرضی آرڈر کرتا رہے، میں اپنے خدا سے دعا کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ کیسے دعا کرتا تھا؟ کتنی دفعہ دعا کرتا تھا؟ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ کیسے دعا کرتا تھا؟ یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کے، گھٹنے ٹیک کر، تعظیم کر کے، اس کے دل میں خدا کے گھر کی راہیں ہمیشہ بستی تھی، اس کے اندر خدا کے گھر کی راہیں بستی تھی۔ اور میں کیا، میں تو غیر ملک غیر بادشاہ کے کنٹرول میں ہوں، غیر بادشاہ کے قبضہ میں ہوں، لیکن میرا دل تو اپنے زندہ خدا کے گھر کی طرف ہے، یعنی کہ میرا دل زندہ خدا کی حضوری میں ہے۔ اور یاد رکھیے خدا آپ کو طاقت دیتا ہے، ہاللیلویا۔ انہیں خدا کو دعا کرنی بند نہیں ہویا، ہاللیلویا۔
سانو ذرا سر چ درد ہو جائے کہ ساڈے کو نہیں تے دعا ہوندی. میں اکثر کہنا بھائی صاحب دعا کرن تے دل نہیں کرتا. میں مرن تے دل کرتا, دعا کرن تے نہیں دل کرتا. کیوں بھائی, کیوں ہم اتنے اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا خدا آپ کو ہر ایک مشکل میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اس کے پاس. کمزوری تو خاص طور پر وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اس میں فل کرنا اور آپ کو بحال کرنا ہے. اور ایک اور تیسری شخصیت نئے اہدامہ میں حبشی کھوجا, وہ بڑا پاورفل شخص تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ وزیر تھا اپنے ملک میں, لیکن اس کا دل کدھر تھا؟ خدا کے گھر میں. اور کیا لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں قربانیاں چڑھا کے واپس جا رہا تھا اور بائبل مقدس پڑھتا ہوا جا رہا تھا. فلپس اس کے پاس آیا دوڑتا ہوا. یہ واحد پہلا واقعہ ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ کسی کو پادریوں نے کسی جگہ سے اٹھایا اور کسی اور جگہ پر جا کر کھڑا کر دیا. یہ پہلا موقع ہے. فلپس کہیں تھا, روح نے اسے اٹھایا اور وہ رب کے پاس آ کر اس کے ساتھ تیسس چلنا شروع ہو گئے. فلپس نے کہا جو پڑھ رہے جانتا بھی ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک مجھے کچھ سمجھائے گا مجھے نہیں پتا چلنا. کیونکہ اس کے دل میں خدا کے گھر کی راہیں تھی. کیونکہ وہ غیر قوم کا ہوتے ہوئے بھی یہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے اور ہیکل میں جانے سے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. بولے ہاللیلویا. ہیکل میں جانے سے اس کے ساتھ ملاقات, جی ملاقات ہو گئی پھر میں کمزور نہیں رہوں گا, میں زوراور ہو جاؤں گا. ہاللیلویا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, پوری دنیا سے سننے والے لوگوں, اس بات کو لے لو, اپنے گھروں میں مت بیٹھے رہو, مت ابلیس کو کمزور کرنے دو. اپنے آپ کو خدا کے گھر میں جائیے کیونکہ وہاں سے طاقت ملتی ہے. اور اب جی کو جاؤ, خدا کے گھر غیر ملک سے آیا, غیر قوم کا تھا, غیر نسل کا تھا, لیکن دل کدھر لگا ہوا تھا؟ خدا کے گھر میں. اور واپس جاتے ہوئے کلام کی برکت کو لے لیا اور پھر بپتسمہ لیا اور خدا نے اس کی زندگی میں جلالی کام کیا. کاش ہمارے دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایسے ہی وفادار ہو جائے. کاش ہمارے دل کے اندر جو کمزوریاں ہیں ایسے ہی دور ہو جائے اور ہم زور پکڑ جائیں. ایک حوالہ جلدی سے دیکھیں گے. اور انہی لوگوں میں ایک چوتھی شخصیت جو ہے وہ سبا کی ملکہ بھی ہے. اس کا دل خدا کے گھر کی طرف لگا. انہوں نے کہا بادشاہ ایڈا سیاڑا ہے, یقیناً خدا کا کمال ہے. اور خدا نے وہاں پر بھی اپنا جلالی کام کیا. ذرا جلدی سے ہم دیکھیں گے استثناء 26واں باب اس کی پہلی آیت سے. Praise the Lord. استثناء 26واں باب پہلی آیت سے ہے, غور سے سنیے گا. اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے, تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے, ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے. یعنی کیا کرنا جی؟ جو کچھ تو لگائے, جو کچھ تیری آمدنی ہو, جو کچھ تیرا حاصل ہو, اس کے پہلے پھلوں کو ایک ٹوکرے میں رکھنا اور جس جگہ کو خدا کا مسکن کہا جائے یعنی کہ خدا کا گھر کہا جائے وہاں لے کر جانا. اور آگے کیا کرنا ہے سنیے, اور ان دنوں کے قائل کے پاس جا کر اس سے کہنا آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں
کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ کیا ہے جی؟ جس ملک کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا، یہ نعمتیں بتا رہی ہے کہ میں وہاں پر آ گیا ہوں۔ ہلیلویا۔ اور یہ شکر گزاری کہلائے گی آپ کے گھرانے کی طرف سے اگر آپ اپنی آمدن کا پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کے حضور لاتے ہیں، کاہن کے حوالے کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ میں خدا کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا کتنے لوگ گاؤں سے ہیں، کتنے لوگ گاؤں سے ہیں، ان کے باپ دادا گاؤں پہ رہتے ہیں، کتنے بولو آپ کرو باقی سارے شہری ہیں، شہری بابو پکی بات ہے، بات نکلا ہے۔ باپ دادا کہاں سے آئے؟ کتوں آئے؟ گاؤں سے۔ میں نے یہاں پر کیا کی؟ مزدوری۔ میں نے یہاں پر کیا کیا؟ مشکل کام۔ میں نے بڑے دھکے گئے، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوا؟ میری نسل آج کہتی ہے وہ اسی تے بچپن تو ہی نواب رہ گئے، کیونکہ ہوں خدا نے سانو اتنا دے دیتا ہے۔ بس بات سنیے، خدا کے حضور آیا کریں اور اپنی پیداوار کا اچھا حصہ لا کر کہا کرے اے خدا تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں گاؤں میں رلتا تھا، مجھے شہر میں لایا اور میری اولاد کو تو نے پڑھایا، آج مجھے یہ مقام دیا، آج تو نے مجھے یہ کاروبار دیا، آج تو نے مجھے یہ نوکری دی، تو نے مجھے یہ عزت دی اور مجھے تو اس مقام پر لے آیا ہے، میں اس مقام پر آ گیا ہوں جس پر تو مجھے لے کر آنا چاہتا تھا۔ اور اگلی بات یہ ایڈ کر دیا کرے کہ میں اپنی قوت سے نہیں، یہ تیری قوت مجھے لے کر آئی ہے، یہ تیرے زور کا کمال ہے، یہ تیرے زور کا کمال ہے کہ آج میں خاندانی طور پر بابرکت ہو گیا ہوں۔ کاش ہماری لائف خدا کی ایسی شکر گزاری کرے۔ بنی اسرائیل مار کب کھاتے تھے؟ جب غیر معبودوں کی طرف جاتے تھے۔ آج ہم مار کب کھا رہے ہیں؟ جب غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں، جب لوگوں کی صفائی ستھرائی بڑی چنگی لگتی ہے، وہ بڑے چنگے تے تسی کتوں بندے، تسی تے زندہ خدا دے بیٹے ہو۔ اور مجھے اور آپ کو تو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ تم برگزیدہ نسل ہو اور شاہی کائنوں کا فرقہ۔ ہم انسپائر لوگوں سے ہوتے پھرتے ہیں، وہ بڑے چنگے تھے، وہ بڑے چنگے، وہ بھی بڑے چنگے تھے، اسی چنگے نہیں۔ کیوں چنگے نہیں؟ کیونکہ زندہ خدا کو چھڑ کے دجے خداواں دے پیچھے بجے پھرنے ہیں اور رولے پھرنے ہیں، اپنا ماتھا کبھی کئی ٹکاتے ہیں۔ آئیے بنی اسرائیل سے یہ سبق سیکھیں، ہمیں اپنے زندہ خدا کی تابعداری کرنی ہے اور وہ ہمیں کمزور نہیں رہنے دے گا، وہ ہمیں زوراور بنا دے گا۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں ایک زبردست واقعہ ملتا ہے۔ اعمال پہلا باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ بولو بھائی، کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ کب؟ جب روح القدس تم پر، اور جب خدا کے حضور آئیں گے تبھی روح القدس ہمیں چھوئے گا، تبھی روح القدس ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرے گا۔ ہم اپنے گھروں میں ضرور دعا کیا کریں، خاندانی طور پر ضرور خدا کے حضور جھکیں، لیکن خدا کے گھر اجتماعی دعا سے گریز نہ کریں۔ یہ ضروری ہے، یہ اجتماعی دعا نہایت ضروری ہے اور ہمیں اپنا دل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مبارک ہے وہ جس کی قوت خدا سے ہے۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر میں پتا ہے وہ اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے۔
खुदा के घर में खुदा के हजूर थे। वो एक स्मॉल हाउस चर्च था। बाबा खाना जो था वो एक हाउस चर्च था, एक साल था, जिसमें यीशु मसीह के शागिर्द थे, चंद औरतें थी, मरियम भी थी, और ये सारे क्या कर रहे थे? मिलकर दुआ कर रहे थे। और आसमान से कुव्वत आई, आसमान से कुव्वत आई, और वो कुव्वत उनके मरते दम तक उनके साथ रही, कभी उसे नहीं छोड़ा, और हमेशा उनको तसल्ली देती रही, उनको मोटिवेट करती रही, हर हाल में उन्हें उठाकर खड़ा करती रही। मुझे और आपको इस बात को अपने दिल में रखना है कि हमें अपने खुदा के साथ वफादार रहना है। आपकी जिस्मानी सेहत खुदावंद यीशु की हजूरी से आती है, और आपकी रूहानी सेहत का ताल्लुक भी आसमान से ही होना चाहिए। ना आप इंसान की वजह से जोर हासिल कर सकते हैं, और ना ही किसी के दिल में ये ख्याल आए कि मुझे फलां की वजह से ये ताकत मिली है। आपका ताकत देने वाला आसमान का खुदा है, उसी से आपकी कुव्वत आए, उसी से आपका जोर आए, आप भी बरकत पाएंगे, आपका घराना भी बरकत पाएगा, आपकी वजह से आपका मोहल्ला बरकत पाएगा, और आपका चर्च बरकत पाएगा, क्योंकि खुदा जो कुव्वत का सरचश्मा है वो हमारे दरमियान है। और आइए, आज हम जिस मर्जी मकाम पर हैं, ऊंचे से ऊंचे मकाम पर है, अच्छी से अच्छी सीट पर है, कामयाब से कामयाब हमारा कारोबार है, लेकिन याद रखिए, एक ही बात अपने दिल में रखिए कि मुबारक हूं मैं, क्योंकि मेरी कुव्वत आसमान से आती है, क्योंकि मेरी कुव्वत खुदा से है, मेरी तरक्की खुदा से है, मेरी सरफराजी खुदा से है। और ये तब होगा जब हम उसके घर में वफादारी के साथ आएंगे, और वफादारी के साथ उसके हुजूर आकर अपने अपने दिल उसके हुजूर खोलेंगे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर